اب ایک سچا واقعہ بھی سنیے، تھوڑا لطیفہ بھی ہے لیکن حقیقت جہاں ہے۔ انڈیا کا ایک مولانا ایک گاؤں گیا، دیکھا گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہیں، سارے شیعہ۔ کہ بھائی مسجد کہاں ہے، وقت نماز ہے۔ کہ مولوی صاحب ہم مسجد نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہ مسجد علی کا مقتل ہے۔ تو کہ بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کہ ہماری نماز تو بتایا گیا کہ علی علی کرنا ہے، ہم ذکر علی کرتے ہیں، وہی اس سے کوئی بڑی نماز ہے؟ شمر نے بھی پڑھی، کیا ہوا؟ یزید نے بھی پڑھی، کیا ہوا؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ حر نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ شمر کی نماز اور ہے، حسین کی نماز اور ہے۔ آپ کو کون کہتا ہے شمر والی پڑھو؟ ہم کہتے ہیں حسین والی پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، اگر مسجد مقتل علی ہے اس لیے نہیں جاتے تو پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ مسجد میں ایک علی شہید ہوئے، کربلا میں 18 علی شہید ہوئے۔ کہ اگر نماز کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے لیے ہوتی۔ نماز کی معافی نہ نبی کے لیے نہ امام کے لیے تو امتی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سمجھایا باتیں دماغ میں بیٹھیں کہ مولوی صاحب پہلے پتا نہیں تھا، اب آپ نے بتایا ہے تو چلے سکھا بھی دیجئے، پڑھا بھی دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جماعت بڑی آسان ہے، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، پیچھے کھڑے ہو جانا، پھر آہستہ آہستہ دوسری نماز سکھاؤں گا۔ کہ پھر چلیے مولانا صاحب نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا بھئی ایسے نہیں، پہلے وضو تو کرو۔ کہ وضو تھوڑا ہمیں صحیح نہیں آتا، ذرا آپ وہ بھی سکھا دیں۔ اب مولانا کہیں 400 لوگ گاؤں کے، ایک ایک کو وضو سکھاؤں تو میری نماز بھی نکل جائے۔ تو میں نے کہا کام کرو، گاؤں میں کوئی نہر ہے؟ کہ جی مولوی صاحب۔ کہ چلو نہر کے کنارے، سب کو لے آیا نہر کے کنارے۔ کہ دیکھو اب جیسے میں وضو کروں ویسے تم وضو کرنا۔ کہ ٹھیک ہے۔ مولوی نے قلی کی، انہوں نے قلی کی، ناک میں پانی پانی، چہرہ دھویا، سیدھا بازو الٹا بازو۔ سارے گاؤں والے دیکھتے رہے کہ مولانا جیسے وضو کر رہے ہیں یہ ویسے وضو کرتے چلے گئے۔ اب مولانا نے کہا دیکھو بھائی ہم مسا کرتے ہیں، سارے گاؤں نے کیا کیا؟ مسا کیا۔ اب کیونکہ مولانا وضو سکھا رہے تھے، پانی بھی گر رہا تھا اور نہر کے کنارے کیچڑ ہو گئی۔ اب مولوی نے کہا کہ آخری پارٹ یہ والا ہے، یہ جیسے جھکے پاؤں کا مسا کرنے کے لیے، تو مولوی صاحب کا پاؤں پھسلا تو مولوی سیدھا پانی میں۔ قوم تھی جاہل، قوم کیا تھی؟ جاہل۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ وضو کا آخری پارٹ ہے، اس کے بجائے کہ مولانا کو نکالتے، وہ ڈوب رہا تھا بیچارہ، انہوں نے کہا یہ آخری پارٹ ہے کہ ہم نے پانی میں جانا ہے۔ کہ 400 کے 400 لوگ پانی کے اندر چلے گئے۔ تو میرے عزیز اب جاہل قوم کے خطیب پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے۔ فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو تو کیا حاصل کرو؟ علم حاصل کرو۔ یہ علم ہے جو انسان کی دنیا بناتا ہے، یہ علم ہے جس نے حبیب کو حبیب بنایا، یہ علم ہے جس نے سلمان کو سلمان بنایا۔ نسلوں کو علم دو، صرف نمازی اور نماز کا ظاہر نہ بتاؤ، ہر عبادت کا باطن بتاؤ۔ محبت شدت اختیار کرتی ہے نا۔ دیکھو دنیا میں اگر کوئی بچہ، آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ سیلیبریٹیز فٹ بالرز سعودی عرب گئے، مثلا میسی یا رونالڈو، یہ مشہور فٹ بالر ہیں پرتگال کا۔ اس کا ایک سگنیچر لینے کے لیے ایک سعودی نے اس کو $2 ملین دیے۔ کیا لینے کے لیے؟ سگنیچر لینے کے لیے۔ بندہ جب عاشق بنتا ہے نا تو اپنی ہر چیز لٹانا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں عاشق اہل بیت ہیں تو خود سے پوچھو کہ آج تک ہم نے کیا اہل بیت پہ قربان کیا۔ نام علی پاک ہے، اور جو زبان اس نام کو لے اسے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اللہ